بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ضمیر فاقی آپ کا ہوسٹ کارسپونڈنٹ چینل پہ طارق خورشید صاحب کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم نے ماضی کی تاریخ کو بیان کیا. یحییٰ خان سے لے کر صدر ایوب، پھر پاکستان پیپل پارٹی کی فارمیشن، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. آگے ہم بڑھیں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے جب سے پاکستان بنا تھا جو ایک طرز سیاست چلا آ رہا تھا، دھیما تھا، جس طرح کا بھی تھا، لیکن اس میں کوئی تھرل نہیں تھی، اس میں کچھ لوگوں کی انوالومنٹ اس طرح سے نہیں تھی. ایک جمہوریت کا جو داغ پیک ڈالی اور لوگوں میں جو شعور دیا، یہ پاکستان پیپل پارٹی کا بہرحال ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک دیہات سے لے کر شہر تک، کراچی سے لے کر خیبر تک، ہر آدمی جو ہے اسے اس بات کا بہرحال احساس ہوا کہ وہ بھی پاکستان کا شہری ہے اور اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتا ہے، کسی کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اپنے مسائل کے لیے جو ہے نا وہ کہاں جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا جو عام آدمی کو انہوں نے زبان دی. ہم اسی پہ ہی آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے طارق خورشید صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کیا دور تھا اور کس طرح کی تبدیلیاں سیاست میں آئیں. جی سر. بہت شکریہ. یہی بنیادی بات ہے. پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ تو بنی اور اس کا منشور پہلے کی نسبت مختلف تھا، کیونکہ ابھی تک مسلم لیگ ہی سے ٹوٹے ہوئے گروپ جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں آتے چلے جا رہے تھے، اور مسلم لیگ کا جو بنیادی مقصد تھا پاکستان بنانا وہ تو حاصل ہو چکا ہوا تھا. اس سے آگے ایک کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے. 1956 کا آئین اور پھر 1962 کا آئین اس کی اگر مطالعہ کریں، لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو اس میں نظر آتا ہے کہ جو اس وقت کی قیادت تھی وہ ذہنی طور پہ بالکل اس کا ویژن کلیئر نہیں تھا کہ اسے کس طرف جانے. اچھا، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا یہ طرز سیاست تھا جو ڈرائنگ روم کے اندر سیاست بند تھی، سازشیں تھیں. ایسے بھی ہوا کہ آج آپ یہاں پہ ایک پرائم منسٹر آپ کے تقریر کر رہے ہوں، کہہ رہے ہیں میری حکومت، اور شام کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے جو پارلیمانی پارٹی کے رکن ہیں وہ اٹھ کے دوسری طرف چلے گئے تو حکومت ختم ہو گئی اور ایک نئی حکومت بن گئی ہے. تو یہ سارا کچھ جو توڑ پھوڑ ہوتی تھی اور جو ہوتی تھی وہ اندرونی سازشیں تھیں جن کی بنیاد پہ حکومتیں بنتی بھی تھیں، گرتی بھی تھیں. اور پاکستان نے وسط دور بھی دیکھا کہ ایک ایسا شخص بھی اس ملک پہ حکمران رہا جو وہ بولتا تھا تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور تھوکیں گرتی تھیں. اور اس کے نے ایک انٹرپریٹر رکھی ہوئی تھی جو بتاتی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے، اور وہ پتہ نہیں ویسا انہوں نے کہا بھی تھا، انہوں نے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا. اسی طرح مطلب جو حکومتیں بدلتی رہیں، اور اسی پہلا مارشل لا جو ایوب خان کا تھا، پہلے اسکندر مرزا آئے اور پھر اسکندر مرزا کو ہٹا کے جنرل ایوب آیا. یہ سارا کچھ جو تھا، یہ طرز سیاست ایک ڈرائنگ روم سازشوں سے پلتی تھی. اس کا محور ڈرائنگ رومز تھے، اس کا محور ایوان کی وہ بھول بھلیاں تھیں جو اقتدار کی ہوتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ، جیسے آپ نے کہا، کہ عوام کو انوالو کر لیا. ان کا جو نعرہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہ بہت بنیادی فیصلوں کے لیے بھی عوام کے پاس گئے. انہوں نے عوام کو احساس دلایا کہ وہ یہ پاکستان ان کا ہے اور حکومت کرنے کا اختیار ان کا ہے، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک پہ کس طرح کے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے، کیسی حکومت ہونی چاہیے، اور وہ اسے کیا کرنا چاہیے. حتیٰ کہ مطلب بعض آپ بنیادی فیصلے دیکھیں گے کہ بھٹو صاحب نے ان کو عوامی جلسوں میں جا کے ڈسکس کیا. اس سے پہلے مثلا بہت مشہور ہے پیر پگاڑو زیارت دیا کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی کی سیاست نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ لوگوں کے پاس جا کے ووٹ مانگ. بڑے بڑے یہ مطلب بہت بڑے، جی، جاگیردار، وڈیرے، پیر، سارے وہ سارے مطلب غلامی کی ایک دوسری شکل بھی وہ نکل کے پھر لوگوں کو یہ احساس کہ یہ ہماری حکومت ہے.
ابھی وہ ہم اس میں بعد میں ڈسکس کریں گے. جس وقت حکومت آئی تو لوگوں نے بالکل اسی طرح تاثر لیا کہ یہ ہماری حکومت ہے, اور انہوں نے جا کے چیزوں کو اسی طرح تھانوں کو, پولیس کو ڈیل کرنا شروع کیا جیسے وہ خود حکمران ہیں. تو یہ جو بنیادی فرق تھا سیاست کا, جس میں عوام کی انوالومنٹ تھی, جس میں لوگوں کو ایک سیاسی شعور بھی ملا اور جس میں لوگوں کو ایک احساس شمولیت بھی ملا. حقیقی تبدیلی ہم یہی کہہ سکتے ہیں, یہ جب حقیقی آپ انسان تبدیلی کے ذہنوں کو بدل جی دیتے ہیں. بالکل, یہ حقیقی تبدیلی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیاست کا رخ ہی چینج ہو گیا. اب چاہے اب آپ آج کے دور کو دیکھیں تو چاہے وہ کتنا بھی بڑا پیر کیوں نہ ہو, جب وہ الیکشن میں اترتا ہے یا کوئی فوجی بھی الیکشن میں اترتا ہے تو اسے جا کے عوام کے پاس مطلب ان کی بات سننی پڑتی ہے, ان کا تلخ جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کرنے پہ مجبور ہے. یہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جس سے آج تک پاکستان میں نہ صرف اس کو تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے اس کو. بلکہ اگر اس کو ہم ایک جملہ اور ایڈ کر دیں اس میں, آج یعنی اس وقت سے لے کر اب تک جو ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے, یعنی جو جمہوریت جس طرح کی چل رہی ہے, اس کے پیچھے بھی پاکستان پیپل پارٹی کا ہی بڑا جی بالکل بالکل 100%. لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا جو اس سے پہلے والی سیاستدانوں پہ بھی آتی ہے اور بھٹو صاحب تک یہ سیاست کا مطلب کہہ لیں کہ یہ اپنا اظہار جو ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو کہ اس وقت تک سیاستدان پیسہ بنانے کے لیے نہیں آتے تھے. وہ ایک خدمت کے جذبے سے, اپنے تاریخ میں ایک مقام بنانے کے جذبے سے, ان کا ایک مطلب باقاعدہ خواب ہوتے تھے جس میں, اور سیاست میں جو کارکن بھی شامل ہوتا تھا وہ بھی خواب دیکھتا تھا. وہ اور خواب کیا تھے کہ ملک کی حالت بدلنی ہے, معاشرہ بدلنا ہے, سماج بدلنا ہے. یہ اس وقت کا کارکن پیپلز پارٹی 1970 میں جو پیپلز پارٹی کی بات اب کر رہا ہوں, اس وقت 1947 سے لے کے 1970 تک کی سیاست میں, چاہے وہ قائد اعظم ہوں, چاہے وہ لیاقت علی خان ہو, حسین شاہی سہروردی ہوں, خواجہ ناظم الدین ہوں, یہ سب لوگ, ان کے اوپر آپ پیسہ بنانے کا نہیں دیکھیں گے. یہ سارے لوگ ٹھیک ہے اپنے آپ کا مطلب گلوریفائی کر رہے ہوں گے, ان کی آپ تاریخ میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے, یہ سب ٹھیک ہے, وہ سیاست ظاہر جو آتا ہے اس کا اپنا ایک ہوتا ہے. لیکن سیاست کاروبار نہیں تھی. بھٹو صاحب کی سیاست میں ایک تو یہ تھا کہ وہ سیاست کاروبار نہیں تھی, وہ سیاست عوامی خدمت تھی, وہ سیاست ایک بڑے گولز کے لیے تھی, اور وہ سیاست جو ہے وہ عوام کی انوالومنٹ کے ساتھ تھی. یہ پیپلز پارٹی کی سیاست کا خاصہ ہے جو پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے تک ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے, اور اس کے کئی مطلب اظہار آپ کو ملیں گے. اب آئیے, جب پیپلز پارٹی بن گئی تو پیپلز پارٹی کا سب سے پہلا جو مقابلہ تھا وہ کنونشن لیگ میدان میں نہیں اتری, وہ جماعت اسلامی اتری تھی. مذہبی جماعت, خاص طور پہ جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی کا نعرہ کیا تھا کہ یہ دہریے ہیں, یہ اس مذہب کو نہیں مانتے, کمیونسٹ ہیں. اچھا, تو اس میں سے اچھا میڈیا جو تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی محروم طبقات کی بات کر رہی تھی, وہ اس وقت کے جو مقتدر طبقے تھے یا جو ایلیٹ کلاس تھی اس سے چھین کے عوام کو دینے کی بات کر رہی تھی. تو یہ طبقے جو اس وقت کے مقتدر طبقے تھے, جو اس ملک کے نمائندے, جی اسٹیٹس کو کے نمائندے تھے, وسائل پہ قابض تھے جو, وہ انہوں نے اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کیا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے یہ خطرہ بن رہی ہے. بلکہ میرے خیال یہی کہتے تھے جی قسمت یہ ساری آپ کے نصیب میں ہے, غربت امارت آپ کے نصیب میں ہے. وہ مذہب کا کوسلا استعمال ہوتا تھا. لیکن یہ جو بہت کانشیس لوگ ہیں, جن کا پاس پیسہ ہے, جن کے پاس وسائل, ذرائع وسائل ہیں, یہ گینگ اپ ہو گئے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. آپ نے
ایک دفعہ پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ آخر میڈیا ہی کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ اس سٹیٹس کو توڑنے آ رہے تھے، یہ ان قابض جو طبقات تھے وسائل پہ، ان سے وسائل چھیننے آ رہے تھے. انہوں نے نیشنلائزیشن کی بات کی، اور وہ آج تک آپ کا ایک ایسا مطلب طبقہ جو آپ دیکھتے ہیں جو جس کو ہم ذرائع وسائل کو جو ہیں ان کے پہ قابض دیکھتے ہیں، وہ آج بھی پیپلز پارٹی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نیشنلائزیشن بہت بڑا گناہ تھا جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. اور یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ بھی باقاعدہ بحث ہونی چاہیے کہ کیا نیشنلائزیشن سے نقصان ہوا یا اس کے فائدہ بھی ہوا. صحیح. آج آپ دیکھیے، آپ نے تعلیمی ادارے نیشنلائز کیے تھے، آپ نے ڈی نیشنلائز کر دیے. آج تعلیم عام آدمی کے بچے کی پہنچ سے باہر چلی گئی ہے. آپ صحت کو دیکھیے، آپ نے ہاسپٹلز اور یہ سارا اس کو ڈی نیشنلائز کر دیا، پرائیویٹ ہاسپٹلز آئے. آج علاج ایک عام غریب آدمی کی پہنچ سے باہر جا چکا ہوا ہے. اسی طرح آپ گنتے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عام آدمی کی پہنچ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکال دی گئیں، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے وہ بنیادی ضروریات جو ریاست نے پوری کرنی تھی وہ بھی عام آدمی بزنس مین کے حوالے کر دیں، جو اس میں سے پیسے کما رہا ہے. صحیح. وہ آپ کا علاج کرتا ہے تب وہ پیسے کے لیے کرتا ہے، آپ کو تعلیم دی جاتی ہے تب آپ کو پیسے کے لیے دی جاتی ہے. اور آگے چل کے میں مطلب پیپلز پارٹی کے بعد کی بات جب کروں گا تو آگے اس کے اوپر ہم رکھیں گے علیحدہ سے ایک پروگرام، کیونکہ اس میں بہرحال ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کی باتیں بجا ہیں کہ تعلیم، صحت اور اس طرح کے جو عوامی جو ایشو تھے ان میں تو کچھ فائدہ شاید ہو سکتا ہو، لیکن اوورآل ایک بات یہ بھی بہرحال سامنے آئی تھی کہ اس وقت کا جتنا یہ انڈسٹریلسٹ تھا، بڑے لوگ تھے جو کاروباری لوگ تھے، وہ یہاں سے بھاگ گئے تھے. تو یہ بھی ایک نقصان ہوا تھا ملک کو. اس پہ یہ بھی پھر میں نے کہا نا، یہ بحث طلب ہے، کیونکہ کیا وہ انڈسٹریلسٹ تھا بھی کہ بینکوں سے لون لے کے اور اپنی میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلا میں ٹیکسٹائل یونٹ کی بات کرتا ہوں. اس وقت یہ آپ دھاگا بنانے کی اسپنڈلز لگایا کرتے تھے بہت بڑی تعداد میں، اور آپ کو لائسنس گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کرتی تھی. یہ ایک فیور ہوتی تھی. کیوں فیور تھی؟ حالانکہ آپ تو مطلب اپنا پیسہ لگانے جا رہے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ آپ اوور انوائس کرتے تھے. 14 کروڑ میں بننے والی مل جو ہے اس کو 20 کروڑ میں بنایا جاتا تھا. آپ جو اپنی ایکویٹی شو کرتے تھے وہ 20% یا 25% یا 30% بھی ہو، تو وہ 6 کروڑ جو ہے وہ آپ کا جو تھا وہ تو پہلے سے 14 سے اٹھ کے آپ 20 کروڑ کر چکے ہوئے ہیں. تو وہ آپ نے تو سرے سے اس سمے کچھ بھی نہیں لگایا. تو آپ بیسیکلی اس پہ لمبی بحث ہے یہ، اس پہ میں نہیں ابھی ڈیٹیل میں جاتا، لیکن یہ ایک کنٹروورشل بات ہے کہ کیا اس ملک میں واقعتاً ایک نیشنل بورژوازی پیدا بھی ہوا کہ نہیں ہوا، کہ اس ملک میں صرف وہ طفیلیے پیدا ہوئے جو صرف مطلب کہہ لیں وہ آکاش بیل کی طرح رس چوستے تھے اور خود انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج تک آپ کی سب سے بڑی صنعت جو ہے ٹیکسٹائل ہے، اور وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی. اس کو تحفظ دیے جاتے ہیں، اس کو سبسڈیز دی جاتی ہیں، اور وہ بے شمار سبسڈیز ہیں جو آپ اسٹیکر سے پیسے نکال کے ان کو دیتے ہیں. تو یہ کس قسم کا کاروبار ہے؟ سو یہ بحث پھر کسی وقت پر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم سیاست کا تفریق کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست مختلف تھی پہلے والی سیاست سے صرف اس حد تک، لیکن پہلے والی سیاست کا ایک عنصر جو تھا جس میں خواب دیکھے جاتے تھے، جس میں مطلب بڑے گول بنائے جاتے تھے، وہ کنٹینیو کر رہا تھا. جو آگے چل کے جب پیپلز پارٹی کی سیاست کا ہم خاتمہ دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کو کانشیسلی اس کو ختم کیا گیا. اچھا اس کو ابھی یہیں چھوڑ دیتا ہوں میں. میڈیا میں جس وقت یہ سارا میں کہہ رہا تھا کہ میڈیا اگینسٹ گینگ اپ ہو گیا تھا، اور اس میں پیپلز پارٹی پہ وہ سارے الزامات لگ رہے تھے. اور تاکہ ایک واقعہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کا، کہ جماعت اسلامی کا ایک دفتر ہوتا تھا بینک سکیئر میں انارکلی کے طرف، تو وہاں آگ لگی تھی، اور جماعت اسلامی نے اس کا ایک بہت بڑا ایشو کھڑا کر دیا تھا کہ اس میں قرآن جلا دیا گیا. اچھا وہ وہاں پہ اسی میں سے ایک کسی صحافی
تھے بیچارے, وہ انہوں نے ایک بنا لی, تصویر بنا لی جس میں انہوں نے دکھایا کہ جس کو جماعت اسلامی قرآن کہہ رہی تھی وہ ایک وہ پیسے حساب کتاب کا رجسٹر تھا. وہ تصویر چھپ گئی اور وہ عمل جو جماعت اسلامی اس ملک میں کرنا چاہ رہی ہے, مطلب جو نفرت استعمال کر کے پیپلز پارٹی کو مار داڑ شروع کرنا چاہتے تھے, وہ اس میں رکاوٹ بن گیا. اس کے بعد میں ان کا دفتر بھی جلایا گیا اور وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک کہہ لیں کہانی ہے. لیکن جماعت اسلامی یہ ساری کوشش کر رہی تھی. اسی طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت مودودی نے کہا کہ آپ ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں روٹی تھی, اور کہا کہ آپ کو قرآن چاہیے یا روٹی چاہیے. تو ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا جی قرآن میرے گھر میں ہے, مجھے روٹی دے دیں. تو یہ جو عمل تھا گینگ اپ ہونے کا, اس کے اگینسٹ پیپلز پارٹی کے پاس بہت محدود قسم کی مطلب میڈیا سپورٹ تھی, جن میں سے ایک حنیف رامے کا رسالہ تھا نصرت. یہ منتھلی ماہانہ تھا. اس کو ویکلی کرنے کا پروگرام بنایا گیا اور یہ پھر ہفتہ روزہ شائع ہونا شروع ہوا. بھٹو صاحب جس وقت پیپلز پارٹی کے بعد بھٹو صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تو کون سے سن کی بات ہے؟ 68 کے اراؤنڈ میں ہی ہے سارا کچھ. تو جس وقت ابھی پیپلز پارٹی اٹھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا عروج سٹارٹ ہو رہا ہے, تو بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹر مبشر کے گھر سے ہی. وہ مطلب وہ آئے اور لے گئے ان کو. تو اس وقت جو ہے نصرت ویکلی کے طور پہ چھپنا شروع ہو گیا تھا, اور نصرت واحد مطلب کہہ لیں جو پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو, اور وہاں سے نہ صرف البیان کے نام سے حنیف رامے کا ادارہ تھا وہ پرنٹنگ کا, اس سے نہ صرف یہ کہ وہ نصرت نکلتا تھا بلکہ اس سے پھر پیپلز پارٹی کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ کے وہ چھپتے تھے. ایک نئی پارٹی کیوں, پیپلز پارٹی کا منشور, پیپلز پارٹی کے مطلب ورکرز کے لیے گائیڈ لائنز, اس طرح کی چیزیں وہ چھپتی تھیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 5 پیسے میں وہ پمفلٹ کارکن خریدتا تھا. اسی طرح مطلب یہ جس وقت نکلی نصرت یہ تھا, اس کی کوئی پرائس 30 پیسے تھی. اچھا, تو اب تو حیرانگی ہوگی نا. یہ تھا کہ جذبہ برل ایک تھا لوگوں میں بہت زیادہ, تو اس جذبے کو برل رہے آگے پھر پاکستان پیپل پارٹی نے بھیج دی اور آگے بڑھے گئے. تو یہ اس کے بعد اس کو نصرت کو ہی پھر حنیف رامے کو یہ ٹاسک ملا کہ وہ مساوات نکالنے کا, اور مساوات کے لیے پر کام شروع ہوا. تو اس میں نے اپنے دوست یہ جن کی کتاب کا ذکر کیا تھا, اپنا باہر جنگل اندر آگ, علی جعفر زیدی, حسن جعفر, شفقت سعید, جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں, یہ سارے لوگ اس نصرت کو ویکلی کرنے اور پھر آگے نکلے پھر بعد ہاں, اور حسین نقی, میں بہت سارے نام گن سکتا ہوں. کچھ لوگ تو وہ ہیں, یہ میں ان کے نام لے رہا ہوں, علی جعفر زیدی, حنیف رامے, حسن جعفر, شفقت سعید, اثر چوہان, یہ وہ لوگ تھے جو ڈائریکٹلی انوالو ہوئے مساوات نکالنے میں, نصرت نکالنے میں. اور باقی یہ سارے مطلب حسین نقی ہوں یا عثمانی ہوں, مطلب بڑے بڑے نام تھے, فیض احمد فیض ہوں, احمد ندیم قاسمی ہوں, پروگریسو پیپر سے نکلے ہوئے لوگ جو تھے وہ سارے اس کی بیک گراؤنڈ میں ان کو مطلب ہمدردیاں یہ سب کی. پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت تھی اس وقت کے حوالے سے جس سے ملک کے انٹیلیجنشیا نے سپورٹ کیا. ایک طرف ان کے ساتھ غریب جڑا ہوا تھا اور دوسری طرف یہ لوگ تھے, دوسرا انٹیلیجنشیا جڑا ہوا تھا. یہ ایک کمبینیشن تھی. اور پیپلز پارٹی میں آپ کو اس وقت کی میں نے گنے تھے نام آپ کے سامنے کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کے مختلف مطلب شہروں کے صدر یا چیئرمین رہے, وہ سارے کے سارے انتہائی پڑھے لکھے اور اپنے اپنے شعبے کے ایکسپرٹس مانے جاتے تھے. آج اگر آپ سیاسی جماعتوں کو نظر ڈالیں اس میں اکراس دی بورڈ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی
یہ بہت بڑا فرق ہے. اس وقت سیاست میں اترنے والے جو تھے وہ آج بھی پیپل پارٹی میں لوگ جو ہیں اسی طرح کے دانشور ابھی بھی موجود ہیں, لیکن وہ جو لاٹ وہاں نظر آتی ہے آپ کو, وہ کیلیبر آہستہ آہستہ زوال کی طرف چلتا چلا گیا, اور وہ زوال پورے ملک میں آیا ہے. اس میں پیپل پارٹی کو بلیم اس لیے نہیں دوں گا, میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی میں آج بھی نسبتاً وہ بہتر صورتحال ہے, لیکن اگر ہاں بالکل فرحت اللہ بابر ہیں, اور لوگ بڑے نام لے سکتا ہوں, بہت نام لے سکتا ہوں, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ معیار جو آپ کو نظر آئے گا بھٹو کی کیبنٹ کا, بھٹو کی بس وقت کی پیپلز پارٹی کی قیادت انہوں نے ڈھونڈے اور ان کو لے کر بھی آئے, ان سے وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی نیچے آیا, اور وہ اس لیے نیچے آیا کہ پورا ملک ہی زوال کی طرف چلا گیا. بہت شکریہ. پورا ملک ہی زوال کی طرف گیا. یہ ایک بڑی تلخ اور طویل داستان ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے کیسے, اور ایک گرے ہوئے ملک کو, گری ہوئی لوگوں کی, یعنی کہہ دیں کہ کمزور سوچ کو آواز دینے والے جو لوگ تھے, انہیں اٹھانے والے جو لوگ تھے, ان کے ساتھ ہمارے ملک میں ہمارے اداروں نے کیا کیا, یہ بھی ایک بڑا ایک تاریخ ہے جس سے بڑا لکھا گیا ہے, اور بہت لکھا گیا, آئندہ بھی لکھی جاتی رہے گی. طارق خورشید صاحب کی گفتگو سے جو بات سامنے آئی وہ یہی ہے کہ اصل میں حقیقی تبدیلی وہی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتے ہیں. بھٹو صاحب کا جو اثر ہے آج بھی, جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے, وہ بنیادی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے, اپنے سوچ افکار کی طرح زندہ ہے. آج اگر ہم اپنے جتنی ہماری پارٹیاں, سیاسی جماعتیں, ہم ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر ان میں پیراشوٹرز نظر آتے ہیں, مفادات کے گھوڑے ہیں, اور یہ جڑے بھی اسی وقت ہوتے ہیں جو اقتدار کی پارٹی ہوتی ہے. تو یہ کئی طرح کے المیہ ہیں, کئی طرح کے مسائل ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑے, اور ابھی کر بھی رہے ہیں. اور المیہ یہ بھی ہے کہ ہم بجائے آگے جانے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں. یہی وہ باتیں ہیں جو ہم اس پروگرام میں اٹھاتے ہیں, اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ناظرین کو, تاکہ آپ سوچیں, غور کریں کہ ہم کن لوگوں کے پیروکار ہیں. اور ابھی جو سیاست میں جو نیا ٹرینڈ آیا ہے وہ تو اتنا خطرناک اور تکلیف دہ ہے کہ اس نے پورے ملک کے لوگوں کو, خصوصاً نوجوانوں کو, ان کے اذہان کو اس قدر وہ نفرت انگیز کر دیا ہے کہ اب ہمیں کہیں کوئی کسی کے منہ سے اچھائی کی بات سننے میں ہی نہیں آ رہی, اور یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. اس سے کم میں ان والدین کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو بچائیں. آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا ہی بچہ ہے, وہ کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے, کسی لیڈر کا نہیں ہے, لیکن جب ان کے اوپر مقدمات ہوتے ہیں, کہیں وہ مارے جاتے ہیں, کہیں زخمی ہوتے ہیں, تو وہ صرف آپ کا بچہ ہوتا ہے, اس لیڈر کا نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیے اور ان کی اچھی تربیت کیجیے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.